الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة من خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزیز دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج ہمارا جمع ہونا ایک بہت ہی آنے والی یعنی رمضان المبارک کی ساعتیں بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم رمضان کے قریب ہو رہے ہیں، رمضان ہمارے قریب آتے جا رہا ہے۔ تو رمضان جیسے مقدس مہینے کے فضائل کیا ہے؟ رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے، روزہ کتنا اہم عبادت ہے، تراویح کتنا اہم عبادت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے روزے دار کو کھلانے پر کیا ثواب ملتا ہے، سحری کرنے پر کیا ثواب ہے، افطار کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی بندے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سمجھنا ہے۔ آج مسلمان کو روزے کے بارے میں پتہ نہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ شعبان کے آخری دن میں توجہ دلاتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے، بیان کرتے تھے اور کہتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔
تمہارے سروں پر جو رحمت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بندوں کو نوازنے والا مہینہ ہے، ایسا مبارک مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، لہذا تم اس مہینے کی قدر کرو، تم اس کو ضائع مت کرو، تم اسے بیکار کاموں میں، بیکار مشغلوں میں ضائع نہ کرو، بلکہ یہ نیکیوں کے سیزن، نیکیوں کا سیزن رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جیسے ہر فیلڈ والے کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے، کپڑے والے کے لیے ایک سیزن ہے، اور گوشت والوں کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے، چپل والوں کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے، ہر میدان والوں کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے۔ وہ سیزن میں اتنا آدمی کما لیتا ہے کہ سال بھر اتنا اور دنوں میں اس کو نہیں کما سکتا۔ تو یہ رمضان جو ہے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو دیا ہے نیکیوں کا سیزن حاصل کرنے کے لیے، ایک نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، اس میں جو نیکیاں دکھاتا ہے، اپنا طاقت نیکیوں میں استعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادا فریضۃ فیما سواہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں نفل ادا کرتا ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کا درجہ دیتے ہیں۔ نفل پڑھ رہا ہے لیکن فرض کا ثواب اس کو ملے گا۔ ومن ادا فریضۃ، اور جو رمضان کے مہینے میں فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، رمضان کے مہینے میں جو ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اتنا قیمتی مہینہ ہے یہ، نیکیوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے، یعنی رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اسی کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو جو شخص تم میں سے رمضان کو پالے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ جو بھی مسلمان ہے، جو بالغ ہو چکا ہے، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ 11 مہینے کھاتے رہو، صرف ایک مہینہ، وہ بھی ایک ٹائم کا کھانا چھوڑنے کے لیے بول رہے ہیں، ایک ٹائم کا کھانا وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں لوگ۔
کتنے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، موٹے تازے ہوتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، لیکن ان کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصحو، سومو تصحو، روزہ رکھو اور صحت پاؤ۔ روزہ رکھو گے تو صحت ملے گی، یعنی روزہ رکھنے سے لوگ روزہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، روزہ رکھوں گا بیمار پڑ جاؤں گا، روزہ رکھوں گا طاقت نہیں رہے گی، یہ سمجھ کر کے بہت سارے لوگ روزے کو کھا جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھو گے تو تمہیں صحت ملے گی، بیماریاں تمہارے قریب نہیں آئیں گی، بیماریاں تم سے دور بھاگیں گی۔ وقتی طور پر آدمی کو تھکان ہوتی ہے، وقتی طور پر کمزوری اس کے جسم میں محسوس ہوتا ہے، وقتی طور پر کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کے فیوچر کے لیے وہ بہت ہی صحت کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنا فیوچر میں اس کے لیے کام آئے گا۔ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے، آدمی ایکسرسائز کرتا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، کوئی جم کو جا کر ایکسرسائز کرتا ہے، کوئی جو ہے گراؤنڈ کو جا کر کے راؤنڈ مار کے ایکسرسائز کرتا ہے، کوئی پیر ہلاتا ہے، کوئی ہاتھ ہلاتا ہے، کوئی سر ہلاتا ہے اور ایکسرسائز کرتا ہے، اور ایکسرسائز کرنے کے بعد وہ بالکل تھک جاتا ہے، کمزور ہو جاتا دیکھنے کے اعتبار سے، پتہ نہیں ہوتا، دم نہیں رہتا، 5-6 راؤنڈ مارے اب نہیں ہوتا بھائی، کئی کو سب بھی انرجی گیا نا، کمزوری ہوئی نہیں ہوئی، کمزوری ہوئی، لیکن یہ کمزوری کائے کے لیے؟ انرجی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کمزوری اس کے اور انرجی کو بڑھاتا ہے۔ وقتی طور پر جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے سے اس کو کمزوری ہوئی ہے، لیکن جو ہے اس کو معلوم ہے کہ اس سے مجھے صحت ملے گی۔ تو جیسے ایکسرسائز کرنے والا کمزور ہوتا ہے، وقتی طور پر ایکسرسائز کرنے کے بعد اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے، وہ اب اصل کمزوری نہیں بلکہ اس کے لیے طاقت ہے۔ وہ تو بالکل ایسے ہی صبح سے لے کر شام تک آدمی کھانے سے دور ہے، پانی سے دور ہے، وقتی طور پر اس کو جو ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے، لیکن 1 مہینے تک وہ کنٹینیو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر کی جو بیماریاں سال بھر 11 مہینے کھا کر کے جو اس کے پیٹ میں جمع کیا ہے، جو جمع ہوئے ہیں جراثیم، ویسٹ جراثیم جو بیماریاں کو لانے والے ہیں، جو بیماریاں پیدا کرنے والے ہیں، ایسے جراثیم جو ہے وہ روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر بھی اب کہہ رہے ہیں، انگریز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں 5 دن کھاؤ اور 2 دن بھوکا رہو، اس سے تمہیں کریکٹ رہو گے، تمہاری بیماری نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں۔ آج سب سے زیادہ بیماریاں کائے کی وجہ سے ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ بھوکا رہنے والے کون سی بیماری ہوتی نہیں، لیکن ہمیں الٹا سمجھتے، بھوکا رہے تو مر جاتے کی، کھاتے کی نہیں کی، کیا بیماری آتی ہے۔ حالانکہ بھوکا رہنا یہ آدمی کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔
پہلے زمانے میں لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جو بھی روٹی ہوتی، جو بھی ان کے پاس قدرتی چیزیں، نیچرل چیزیں جو ہے وہ کھا کر کے صحت مند رہا کرتے تھے۔ آج کھانوں کے اتنے ویرائٹیز ہے کہ آدمی کھاتے کھاتے بیماریاں مول لیتا ہے۔ وہ کھایا، یہ کھایا، یہ الا بلا، یعنی اتنا آدمی کھاتا ہے، اس کو جتنا انرجی ہونا چاہیے، آدمی کو جتنا انرجی ہونا چاہیے، یعنی اس کو انرجی، اس کی باڈی کی انرجی جو ہے جتنے کھانے سے پورا ہوتی ہے، آدمی اس سے بھی زیادہ کھانا کھاتا ہے، اس سے اوور لوڈ بولتے ہیں، اوور لوڈ، فل جو ہے اپنے پیٹ کو بھر دینا، کبھی یہ کھا لیے کبھی وہ کھا لیے، ویرائٹی الگ الگ چیزیں۔ تو یہ چیزیں کھانے کی وجہ سے بیماریاں آ رہی ہیں، گیسٹربل ہو گیا، شوگر ہو گیا، بی پی ہو گیا، یہ بیماری، وہ کتنی بیماریاں ہیں۔ ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، وہاں ڈاکٹروں کے پاس لائن لگا ہوا ہے، کیا کی وجہ سے؟ زیادہ کھانے سے۔ کم کھاؤ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم کھاؤ، کم کھانے میں عافیت ہے، کم کھاؤ گے کوئی بیماری نہیں۔ ایک مرتبہ مدینے میں جب مسلمان ہجرت کر کے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو ایک حکیم صاحب جو ہے مدینہ چلے گئے۔ حکیم صاحب یعنی ڈاکٹر، وہ زمانے کے حکیم بولتے ہیں ان کو، جڑی بوٹیوں کی دوا دینے والے۔ آج کل تو سب بھی انگریزی دوائیں دیتے ہیں۔ وہ مدینے میں چلے گئے، کائے کے واسطے مدینے میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں گیا تو اچھا گراہک چلتا، مجھے ورکو گئے، پیشنٹ بہت آتے، فل کما سکتا ہوں میں پیسے، وہ ارادے سے گئے۔ وہاں جا کے 6 مہینے دیکھے، کون بھی آنا نہیں، کون بھی بتانے آنا نہیں، بیمار ہو ہی نہیں رہے۔ پریشان ہوئے، کیا بات ہے؟ پوچھے انہوں، کئی کو لوگ جو ہے بیمار نہیں ہو رہے یہاں کی۔ تو کسی نے ان کو بتایا کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ کم کھاؤ، کم کھاؤ گے تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی، لیکن ہمارے یہاں کے لوگ ہمارے نبی کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں، جس لیے وہ بیمار نہیں ہوتے، اس لیے وہ آپ کے پاس نہیں آ رہے۔ تو لوگ زیادہ کھانے کو کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ کمال نہیں ہے، وہ بیوقوفی ہے۔ لوگ کھا کے مر رہے ہیں، ہضم نہیں ہو کو، گیس ٹربل ہو کو، سانس پھر نہیں، کھا کو مر رہے ہیں۔ کاش روزہ رکھ کے مرتے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا۔ روزہ رکھ کر دیکھیں کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ کے وعدے پر یقین نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو گے تمہیں صحت ملے گی۔ آج کتنے بڑے بڑے لوگ، عورتیں، بچے، سب کے سب روزہ خوری کرتے ہیں، روزے کو کھا جاتے ہیں۔ بھائی بعض علاقوں میں 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، 22 آورز، یعنی گرمی کا جو روزہ ہے وہ لانگ ہوتا ہے، بہت لمبا ٹائم، زیادہ 4 بجے کھا کے شام میں 7 بجے روزہ کھولنا ہے، کتنا لمبا ہے۔ ہمارے پاس تو زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، اس سے 14 گھنٹے لاسٹ، کتنا دن لمبا ہوا تو بھی۔ لیکن دوسرے علاقوں میں 22 گھنٹہ، ان کا دن جو ہے 22 گھنٹے ہوتے ہیں تو بھی وہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ نہیں چھوڑتے۔ کتنا تکلیف اٹھانا پڑتا ہے اس کے واسطے، پھر اپنا کام بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں کیا ہم 12 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے؟ بہت ہی آسان ہے روزہ رکھنا۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ روزے دار کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہے، سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی وجہ سے تو دنیا کے نظام کو قائم کیا ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے اللہ کے نزدیک۔ اتنا قیمتی ہے روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ سارے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلاتے ہیں۔ نماز کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے، ذکر کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے، تلاوت کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے، حج کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں۔ کتنا اونچا عمل ہے۔ تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کی اہم عبادت کیا ہے؟ روزہ۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے۔ آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روزہ جو ہے دن بھر بھوکا رہنا بہت مشکل کام ہے، بہت ہی ہارڈ ورک ہے، لیکن یہ صرف تم ہی نہیں رکھ رہے ہو، یہ صرف روزہ جو ہے یہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلے کتنے لوگ گزرے ہیں، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آدم علیہ السلام 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 ان کے اوپر فرض، مہینے میں 3 روزے۔ حضرت نوح علیہ السلام عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، کنٹینیو، ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ۔ صوم داؤدی بولتے، وہ بہت ہارڈ، وہ کون بھی نہیں رکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزہ رکھتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں پر 2 مہینے کا روزہ فرض۔ اور شروع اسلام میں مسلمانوں کے اوپر بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا، 24 گھنٹہ۔ اب تو خالی دن میں رکھنا ہے، دن میں رکھنا ہے، وہ بھی اگر ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو کتنے بڑے محروم ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرنے والے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی رحمت ہوتی ہے۔ اور جو روزہ نہیں رکھتے اور روزے کو کھا جاتے ہیں، صبح اٹھ کر رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا لنچ کھاتے ہیں، شام کا ڈنر کھاتے ہیں، ان کو جو ہے رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر اس کا الٹا یعنی رحمت بھیجنے کے بجائے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو روزہ نہیں رکھتے۔ تو روزہ بہت ہی یعنی اخروی اعتبار سے بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت کے اعتبار سے، اور آخرت کے ثواب کو ایک سائیڈ میں رکھ دو، اگر آدمی دنیا کے
فائدے اگر اس کو محسوس ہو جائے تو صرف دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے آدمی روزہ رکھنا شروع کر دے گا. اتنا جو ہے فائدے ہیں روزے کے. مسلمان تو مسلمان غیر بھی روزہ رکھتے ہیں رمضان میں بہت سارے. تو اس لیے سارے لوگ روزہ رکھیں گے نا. ارادہ کرو روزہ ایک بھی نہیں چھوڑیں گے. رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. کام ہوتا ہے، تھکن ہوتی ہے، تو جسم کو تھکاؤ. اللہ کی عبادت میں جتنا تھکاؤ گے اللہ اتنا راضی ہوگا. ہم دنیا 4 پیسے کے لیے جسم کو تھکاتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھکے یہ جسم تو یہ جسم کامیاب ہے. اس کو پیدا کرنے کا مقصد پورا ہو گیا. اگر دنیا کے لیے تھک رہا ہے، پیسوں کے لیے تھک رہا ہے تو پھر کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا کہ تم دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیے اور میرے حکموں پر چلنے کے لیے تمہارے سے نہیں ہوتا تھا. نماز تمہارے سے نہیں ہوتی تھی، روزہ نہیں ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے من فطر صائما، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، کان مغفرۃ للذنوب، روزے دار کو افطار کرانا، کسی روزے دار کو کھانا کھلانا، کھجور سے افطار کرانا، لسی سے اس کو افطار کرانا، یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی افطار کرانے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو رمضان میں ایک تو روزہ رکھنا ہے، دوسرا روزہ رکھنے والوں کو افطار کا انتظام کرنا. ان کے روزے افطار کا انتظام کرنا یہ اتنا اونچا عمل ہے، کرانے والے کے اللہ مغفرت فرماتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کانا عتق رقبتہ من نار، یعنی افطار کرانے کی وجہ سے کسی روزے دار کو افطار کرانا یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے افطار کرانے والے کو اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت کریں گے. اور تیسرا فائدہ افطار کرانے والے کو کان مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ، افطار کرانے والے کو جو روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کر کے شام میں افطار کیا ہے، اس کو جو ثواب حاصل ہوا ہے وہی ثواب اس افطار کرانے والے کو بھی ملے گا. 3 فائدے ہو گئے روزے دار کو افطار کرانے کے. ایک گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور تیسرا جو ہے وہ اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا. کتنا روزے دار کو افطار کرانے پر کتنا اجر اللہ دے رہا ہے. تو اس لیے کیا کرنا، اپنے پیسے روزے داروں پر خرچ کرو. ہم کو 3 فائدے حاصل ہوں گے، لیکن ہماری عادت نہیں. خود تو روزہ رہتے نہیں، روزے داروں کو بھی کھلاتے نہیں، کھا کے مر جاتے. خرچ کرو روزے داروں کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخی ہو جاتے تھے، یعنی آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، خوب خرچ کرتے تھے، خوب کھلانا، خوب پلانا. شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. آپ بولیں گے رزق کیسے بڑھتا؟ کھانا جو کھاتے تھے وہ بھی ہمیں ختم کرے، روزے سے ہے. کیا کھاتے نا؟ اور حدیث میں الٹا بولا جا رہا ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی زیادہ کھاتے.
لیکن حقیقت میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جتنی چیزیں ہم رمضان میں کھاتے غیر رمضان میں اتنے نہیں کھاتے. رمضان میں جیسے حریص ہے، حلیم ہے، پکتا ہے، عام دنوں میں نہیں ملتا. ہو گنجی ہے، ہمارے محبوب بادشاہ بھی بناتے رہتے، جب روزے داروں کو پلاتے رہتے. انکونڈا میں گنجی بنانے میں بہت فیمس ہے. کوئی سے بھی مسجد والے بنانا ہے تو ان کو بلاتے، آرڈر دیتے پہلے، اور ماشاءاللہ بہت لذیذ بناتے ہیں وہ. تو گنجی ہے اور نئے نئے پھل آدمی معمولی دنوں میں نہیں کھاتا اتنا. کھجور ہے، کون کھاتے؟ لیکن رمضان میں رمضان کی برکت سے بہت ساری چیزیں نئی نئی کھا لیتا ہے. اس لیے مومن کا رزق بڑھتا ہے، کم ہوتا نہیں. زیادہ کھاتے ہیں ہم لوگ، لیکن رمضان آیا کے لیے کم کھا کے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی جو ہے حاصل ہوگا. کم کھاؤ گے تو نرم پڑ جائے گا آدمی، کم کھائے گا تو اس کا نفس جو ہے پتلا پڑ جائے گا، نفس باریک ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ روزہ رکھے. تو روزہ رکھیں گے، رمضان میں خوب خرچ کریں گے، روزے داروں کو کھلائیں گے، پلائیں. حلال مال سے افطار کرنا ہے. رمضان میں حلال مال سے افطار کرنا ہے اور روزے داروں کو کھلانا ہے. حرام مال سے کرائیں گے کو نہ روزے کا ثواب ملتا، نہ تراویح کا ثواب ملتا، نہ تلاوت کا ثواب ملتا، نہ نیکی کا ثواب، سب بھی گھڑے میں جاتے، ویسٹ. حلال مال جو اپنے پیسے سے کمائے ہیں، جو پسینے سے کمائے ہیں، جو ہاتھ کی محنت کا